عبداللہ گل صاحب، کیا حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اتنی کمزور ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے، 9 مئی کا واقعہ ہو، پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کیا جائے، پھر یہ وزیر خارجہ آپ کے سرکاری ترجمان بلائیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، اور اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا حکومت پاکستان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ٹوٹل بغاوت کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، اور جیل توڑنے کی بات کر رہا ہے، اور بہت کچھ کر رہا ہے، اسلام آباد پہ قبضے کی بات کر رہا ہے، تو کیا حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان آئین میں دی گئی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، یا وہ بہت کمزور ہیں؟ میں چاہوں گا 2 منٹ آپ اس پہ لیں تاکہ پھر میں احسان صاحب کی طرف جاؤں۔ صاحب سیدھی سی بات ہے، جب پی ڈی ایم 1 حکومت تھی تو اس ٹائم پہ آئینی ترامیم کرنے کی تمام تر ان کے پاس تھی، کیونکہ راجہ ریاض واحد آدمی تھے جو اپوزیشن کے اندر تھے اور یہ تمام آئینی ترمیم کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کی اس ٹائم پہ؟ آپ سمجھ لیں اس کو کہ انہوں نے اس ٹائم پہ آئینی ترمیم کیوں نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہو، چاہے وہ میمو گیٹ سکینڈل ہو، چاہے وہ آپ کا ڈان لیکس ہوں، یا وہ سٹنگ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف نعرے بازی ہو، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ میں ان کا مخاصمت افواج پاکستان سے ہے، ان کو پتا ہے کہ افواج پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نظریات، پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہے، اور اس کے یہ خلاف برسر پیکار ہیں۔ ایک نیوکلیئر پاکستان ان کو کھٹک رہا ہے، اور اس کے لیے ہر بات پینترے بدل بدل کے مختلف مہرے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست کے پیچھے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا ارادہ کمزور ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔